اپنے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، ان کی اس گفتگو سے متعلق بھی بتائیں گے۔ ڈاکٹر قیصر صاحب اپنی بات آپ مکمل کیجئے گا جو آپ فرما رہے تھے۔ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ یہ جو 2 ہفتے پہلے میں نے گورنمنٹ کو سمجھایا تھا، اپنے حکمران کو سمجھایا تھا، سرکار کو سمجھایا تھا کہ ڈاکٹرز کی سچویشن خراب ہو رہی ہے، آپ کا ہیلتھ کا سسٹم کولیپس ہونے والا ہے۔ ہمارے جو عوام ہیں آپ کو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹرز گھر کے والے ہیں، اور آپ کو میں بتا رہا ہوں جو یہ بلوچستان میں کیا ہے آپ لوگوں نے، ڈاکٹر کو مارا ہے، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے آپ لوگوں نے، اور اب یہی صورتحال پورے پاکستان میں ہونے والی ہے۔ خدا را اپنے عوام کو بچائیں، کورونا سے بچائیں۔ یہ حکمران، یہ عمران خان صاحب یا فوج، یہ ڈاکٹرز کی پروٹیکشن کرے۔ اگر ڈاکٹرز کی پروٹیکشن نہیں ہوئی پورے پاکستان میں، ڈاکٹرز گھر بیٹھ جائیں گے۔ ڈاکٹرز اس لیے نہیں اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ وہ ڈنڈے مارے، ان کو مارے جائیں۔ ان کو ایک تو پروٹیکشن نہیں دی جا رہی ہے، ان کو کٹس نہیں دیے جا رہے ہیں، اوپر سے اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے۔ دس از ویری انفارچونیٹ ان پاکستان۔ وی پروٹیسٹ، اینڈ یہی میں بتا رہا ہوں، آج بھی بتا رہا ہوں آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو کہ خدا را تمام چینل اس کے اوپر بات کریں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، تمام پروگرام چھوڑ دیں آپ لوگ، یہ بہت بڑا پروگرام ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب جب ابھی آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی ونڈو کے بالکل برابر میں ونڈو میں ہم یہ تمام مناظر دکھا بھی رہے ہیں، اور ابھی لیاقت شعبانی صاحب کو بھی ہم نے لائن پہ لیا تھا جو ترجمان بلوچستان حکومت نے اس وقت، تو آپ امید رکھیں آپ کہ حکومت ظاہر سوچ رہی ہے، ان کے لیے بھی چیزیں اس وقت مشکل ہوئی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں مدثر آپ کے توسط سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا را یہ بہت ہو گیا۔ سندھ کے ڈاکٹر، پنجاب کے ڈاکٹر، بلوچستان کے ڈاکٹرز، کراچی کے ڈاکٹرز، KPK کے ڈاکٹرز روزانہ اپنے پرابلمز بتا رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہے کہ دوسری باتیں ہو رہی ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل اسٹاف، ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے۔ کٹس منگوائی بھی جا رہی ہیں، مستقل امدادی سامان پہنچ بھی رہا ہے، چین ہماری بہت بڑی مدد کر رہا ہے، کچھ مقامی طور پر بھی یہ سب کچھ تیار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تو پوری دنیا میں ہے، یہ تو ظاہر ایک چیلنجنگ سچویشن ہے۔ بالکل ڈاکٹر فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مطالبات بھی بالکل جائز ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے؟ آپ نے چھوڑ دینا ہے، یہی مجھے لگ رہا ہے کہ عوام کو آپ نے چھوڑ دینا ہے کہ ایسی سینیریو کریٹ کی جا رہی ہے کہ جس پر لگتا ہے یہ ہے کہ ڈاکٹرز بیٹھ جائیں اور اس کے بعد عوام مرے۔ یہ بہت بڑا ناانصافی ہوگی اگر یہ پلاننگ ہو رہی ہے، تو بہت، میں سمجھتا ہوں بہت انفارچونیٹ بات ہوگی یہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے۔ ظاہر ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے تو بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی، لیکن ظاہر ہے اس صورتحال میں آپ لوگوں نے جو کام ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ حالات تو مشکل ہیں لیکن اپنا فرض تو نبھانا ہے۔ ابھی جو میڈیسن سے متعلق، طریقہ کار سے متعلق، علاج سے متعلق کس طرح سے دور آ جا سکتا ہے، ظاہر ہے اس سے متعلق تو آپ نے عوام کو آگاہی دینی ہے۔ جو حکومت جو کر رہی ہے یا انتظامیہ جس صوبے کی جو کر رہی ہے وہ صحیح و غلط کا فیصلہ تو عوام کر ہی لیں گے۔ جی دیکھیں، میں عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا را اپنی حفاظت کریں۔ یہ ایک بیماری ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، آپ اپنی حفاظت کریں۔ حفاظت کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکیں، اور اس کے پھیلاؤ کا یہ طریقہ ہے ہاتھ نہ ملائیں، ہاتھ بار بار دھوئیں، سینیٹائز کریں، گلوز پہن کے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ظاہر اس معاملے کو لے کر دکھی ہیں، افسردہ ہیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے تمام ڈاکٹرز کے ساتھ ہیں کہ آپ لوگ ظاہر جب فرنٹ لائن پر ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کٹس بھی ملیں۔ آپ اتنا زیادہ افسردہ نہ ہوں، انشاءاللہ تمام تر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، آپ بھی تھوڑا ہمت سے کام لیں۔ آپ لوگ تو اتنے تمام ڈاکٹرز بہادر ہیں کہ جس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں کوئی نہیں کام کر رہا ڈاکٹر صاحب۔ نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں ایکچولی عوام کا سوچ رہا ہوں، میں ان بزرگوں کا سوچ رہا ہوں جو بیچارے اس آسرے پہ ہیں کہ یہ پاکستان سے وہ ہیلوسینیشن میں ہیں، وہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو میں آگے دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت یہ تعداد جو میں نے پہلے کہی تھی کہ 10 تاریخ تک یہ تعداد بڑھے گی، اور یہی ہو رہا ہے۔ لیکن
اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سیوریٹی کم ہے، لیکن میں عوام سے کہتا ہوں کہ حکومت کرے نہ کرے اپنی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں. آپ جو تمام پریونٹیو میجرز ہیں وہ ایڈاپٹ کریں، ہاتھ دھوئیں، اپنے ہاتھ کو آنکھ، ناک اور منہ کے پاس نہ لے جائیں، خاص کر جب کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں. اگر آپ چھوٹی سی بھی کوئی چیز کھا کے منہ میں ڈال رہے ہیں تو ہاتھ ضرور دھو لیں. اسی طرح سے باہر سے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ اپنی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ کو دھوئیں، اپنے سر کو دھوئیں، اپنے چہرے کو دھوئیں، اور اگر باہر جا رہے ہیں تو ماسک ضرور لگا لیں تاکہ آپ کسی اور کو نہ لگائیں اور آپ سے کسی اور سے آپ کو نہ لگیں. تو اس جگہ میں سمجھتا ہوں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سرکار تو کچھ نہیں کرنے والی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یا وہ کرنے والی بھی ہے تو شاید نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ ویک ہوا ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ ہسپتال میں، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کرونا کے علاوہ پہلے ہیلتھ کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا. جو وہ بچوں کے بیماریاں، وہ جو دل کی بیماریاں، ان کے مریض کہاں جا رہے ہیں؟ کسی تمام ہسپتال کی او پی ڈیز بند ہیں، صرف جو ہے وہ کیجولٹیز چل رہی ہیں. خدا را ان کا بھی کوئی انتظام کریں. وہ ڈاکٹر اس لیے نہیں آ رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں مل رہی ہے، کیونکہ یہ اے سمپٹومیٹک بیماری ہو گئی ہے، لوگوں کا پتہ نہیں ہے. تو وہ ایک ڈاکٹر جو بیٹھا ہوا ہے، میں نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا، میں نے تمام صوبے کے لوگوں کو لکھا کہ خدا را آپ، صوبے کی سی ایم کو لکھا ہے کہ خدا را آپ آئیے اور اس پہ کوئی کام کریں، ڈاکٹروں کو پروٹیکٹ کریں، تمام ڈاکٹروں کی جو کرونا کے مریض دیکھ رہے ہیں، جو تاثرات ہیں، ان کو تو ہم سلام تحسین پیش کرتے ہیں. ظاہر ہے جتنے مشکل وقت میں آپ اور تمام ڈاکٹرز جتنا مشکل یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ باہر سے جو امداد آ رہی ہے، طبی سامان جو آ رہا ہے، یہ تو لاکھوں کی تعداد میں ماسک آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سیفٹی کٹس آ رہی ہیں. اگر یہ ڈاکٹرز تک نہیں پہنچ رہی تو پھر یہ جا کہاں رہی ہیں؟ سر کراچی میں بھی ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ سامان نہیں ملا ہے. جی ہاں، افسوس کی بات تو یہی ہے. اور میں 2-3 دن سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو N95 ماسک ہے، وہ ہمارے سرکاری لوگ، وہ ہمارے پولیٹیشینز، وہ N95 ماسک لگا کے وہ تصویریں بنوا رہے ہیں اور دورے کر رہے ہیں. بھائی آپ کا کیا کام ہے N95 ماسک پہن کے گھومنے کا؟ یہ N95 ماسک جو ہے ان ڈاکٹروں کے لیے بھی نہیں ہے جو کہ نان کرونا کے مریض دیکھ رہے ہیں. N95 ماسک جو ہے وہ پرٹیکولرلی especially for those doctors who are with the corona patient, who are in the isolation, ان کو چاہیے, but not for everybody. آپ ہر آدمی، پولیٹیشین، سرکاری لوگ، بیوروکریٹس، وہ ماسک N95. تو یہ ماسک کہاں جا رہا ہے؟ یہ کٹس کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا بھی آپ کے توسط سے یہی سوال ہے کہ خدا را جو لوگ آپ نے جنگ پہ تو بھیج دیا لڑنے کے لیے، تمام ڈاکٹروں کو، تمام میڈیکل کے اسٹاف کو، نرسوں کو، پیرامیڈکس کو، لیکن ان کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیا ہے آپ نے، وہ کیسے جنگ لڑیں گے؟ اور جب وہ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہتھیار دیجئے، ہمیں PPE دیجئے، تو آپ ان کو مار رہے ہیں، ان کو پیٹ رہے ہیں. یہ تو غلط طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں یہ رویہ سرکار کا بہت ہی افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پلیز خدا کے واسطے آپ اس کو ٹیک اپ کریں. آپ کی بات درست ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ڈاکٹرز کا بالکل احتجاج جائز ہے کہ ڈاکٹرز اپنے جائز مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی زیادہ جذباتی ہونے کی ابھی اس وقت ضرورت نہیں ہے؟ اگر نہیں مل رہی ہیں کٹس تو آپ کام روک دیں، لیکن سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں اور یہ صورتحال پیش کریں، تو یہ تو بہت برا میسج جا رہا ہے پوری دنیا کو. یہ آپ کی بات میں بالکل ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. ہماری جنگ جو ہے یا ہماری ڈیمانڈ عوام سے نہیں ہے. عوام اس وقت مشکل میں ہے، لیکن یہ جو ہمارے جونیئر ڈاکٹرز، جو ینگ ڈاکٹرز، یہ بھی پریشان ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ روم میں بیٹھیں، کمرے میں بیٹھیں، ان سے بات کریں. ان کو کیوں باہر آنے دیا گیا؟ ایسا موقع کیوں آیا؟ ایسی سچویشن کیوں آئی کہ وہ کمرے سے باہر آ کے روڈ پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ میں تمام ڈاکٹروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری عوام کو آپ کی ضرورت ہے. ہم ڈاکٹروں کو، عوام کو ضرورت ہے. آپ خدا را کوئی اسٹرائک نہ کرے. خدا را آپ خود اس کا اہتمام کریں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے وہ کٹس بنوا رہی ہیں، وہ PPE بنوا رہی ہیں. ہم ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے اور مخیر حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ یہ PPE بنائیں اور اپنے ڈاکٹروں کو، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یہ بات،
جو مخیر حضرات ہیں، جہاں ہمارے غریب عوام کھانے کے لیے ترسنے لگ گئے ہیں، ان کے پاس راشن نہیں ہے، وہاں ان ڈاکٹروں کو بھی پہلی فرصت میں اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، عوام آگے آئے، ان کو پی پی ای بنا کے دیں. بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں، لاہور میں بنا رہے ہیں، کراچی میں بنا رہے ہیں، ان کو یہ پی پی ای مہیا کریں تاکہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں گھر نہ بیٹھیں، عوام کی خدمت کریں. اور میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا تمام ڈاکٹروں سے کہ خدا را آپ آئیں، کام اپنا جاری رکھیں، احتجاج بیٹھ کے احتجاج کریں، کام نہ روکیں تاکہ یہ ہمارے غریب عوام جو ہے جذبے ولولے اور دیانتداری جو پریشانی میں نہ مخلصی آپ کے پاس موجود ہے، جو اس وقت آپ کے لہجے میں جو آپ محسوس کر رہے ہیں، وہی تمام ڈاکٹرز کو اور حکومت کو بھی وہی محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت عوام کس مشکل میں، اور یہ آپس کی لڑائی کو اس وقت ختم کر کے ظاہر ہے ایک ہو کر کام کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کی طرف واپس بھی آتے ہیں، آپ تھوڑا ذرا آپ پانی وغیرہ بھی پئیں، تھوڑا سا آپ ریلیکس بھی ہو جائیں. حکیم راحت صاحب کو جب تک گفتگو میں شامل کرتے ہیں. حکیم صاحب، کچھ اب حکمت کی دنیا سے کچھ علاج اگر آپ تجویز کریں، وہ کیا کیا اقدامات؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.